فلانے مقام پر جب پہنچ جاؤ گے تو وہاں پر تم لوگ عصر کی نماز پڑھنا، وہاں عصر کی نماز پڑھنا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہاں پہنچنے سے پہلے عصر کا وقت ہو گیا۔ اب اگر عصر نہیں پڑھتے ہیں تو عصر چھوٹ جاتی ہے۔ اب دو گروپ بن گئے، ایک گروپ نے کہا کہ نہیں ہم کو یہیں پڑھنا ہے، ایک گروپ میں نے کہا کہ وہاں جا کے پڑھیں گے۔ دو گروپ بن گئے، دونوں نے آ کر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور کہا نہیں آپ دونوں صحیح ہیں۔ ایک نے میرے حکم پر عمل کیا کہ وہاں پڑھنا ہے تو ہم نے وہاں پڑھا، اور ایک نے میرے منشا پر حکم کیا، حضور کا منشا یہ تھا کہ تم لوگ جلدی جلدی جاؤ اور وہاں پڑھو۔ اس طرح سے معاملے ہیں۔ تو حضور کے دور میں بھی یہی تھا۔ اور آسان سی بات سمجھاؤں، آسان سی بات یہ ہے کہ چراغ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ چراغ کی ضرورت، بیٹری، فلیش لائٹ، یہ سب اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب روشنی نہ ہو، جب سورج نہ ہو، تب ضرورت پڑتی ہے آپ کو۔ جب سورج موجود ہے، آفتاب نبوت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پھر کس کی ضرورت تھی؟ پھر کس کی ضرورت تھی؟ کسی کی ضرورت نہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ حفاظ بھی ختم ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا اور پھر دین میں پرابلم ہونی شروع ہوئی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور احکام کو جمع کرنے کا کام ہوا، فقہ قائم کیا گیا اور امام ابو حنیفہ نے اس پر عمل کیا اور اس کو جمع کیا۔ فقہ مسائل سارے جمع کیے، جہاں جہاں بھی ہو سکتا تھا آپ نے حاصل کیے اور لکھے۔ اس کے بعد امام شافعی نے بھی یہ کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لیا اور سب اس کو جمع کرتے گئے، ان کے احکامات، ان کے احکامات، یہ مسائل، وہ مسائل، سارے یہی، چاروں امام بھی یہی کرے، چاروں امام بھی یہی کرے۔ اور چاروں کو بھی حق ہے، اسی لیے حق ہے کہ وہ بھی صحیح ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ کسی نے منشا کو لیا، کسی نے حکم کو لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، حالت روزہ میں کیا بیوی کو بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، منع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، بولے ہاں آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو۔ اب دو ڈفرنٹ باتیں سامنے آ گئی، آپ کس پہ عمل کریں؟ دونوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحیح احادیث میں ہے، اب کس پر عمل کیا جائے گا؟ تو علماء نے اس پر کام کیا، علماء نے اس پر کام کیا کہ آخر یہ دو باتیں کیسی؟ یہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں کریں، غلط بات ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو وجوہات کیا تھیں اس کی؟ اس وجوہات پر اثر آپ نے ریسرچ کیا، یوں کہیں آج کی زبان میں، اس پر تحقیق کی، تو پتہ چلا جس کو اجازت دی گئی تھی، جس کو اجازت دی گئی وہ عمر رسیدہ شخص تھا۔ تو اس میں اس کو اس لیے اجازت دی گئی کہ وہ صرف اسی حد تک رہے گا، اس سے آگے بڑھنے کی چانس نہیں ہے اس کی، وہ اپنی حد میں رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ عمر رسیدہ ہے، اس میں قوت، وہ باتیں وہ سب نہیں ہوں گی۔ اور دوسرے کو جس کو منع فرما دیا، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ تو نوجوان تھا، وہ تو نوجوان تھا، تو نوجوان کے لیے زیادہ ہے موقع کہ وہ جو ہے نا اپنی حد سے آگے نکل جائے، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا۔ تو یہ چیزیں کون بتائے گا؟ یہ ہمارے امام بتاتے ہیں کہ آپ نے اس بارے میں اس ڈھونڈا مسائل کو اور اس کی تحقیق کی اور پھر تب کہیں بتایا۔ تو امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، آپ نے صحابہ کرام کا دور بھی پایا ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے، ان سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ تو بولنے کی بات یوں ہے کہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے یہ طریقے بنائے گئے ہیں، یہ طریقے ہیں،
یہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ انہوں نے بنایا ہے، اس لیے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ حنفی لوگ ہیں، یہ شافعی لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک راستہ بتا دیا ہے کہ اس طرح سے بھی کر سکتے، تو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، انہوں نے اپنی رائے کو نہیں رکھا ہے۔ یہ جو احادیث ہے، احادیث کو لے کر انہوں نے احادیث کے منشے پر انہوں نے کام کیا اور کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کرنا فائدہ ہے، اس میں کرنا نقصان ہے، ہر ایک کا ایک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا چاروں امام برحق ہیں، اور یہ کہنا کہ جو ہے نا کہ حضور کے زمانہ، تو حضور کا زمانہ لے آؤ، لوٹ کے لاؤ، آپ ہمیں اگر دم ہے تو حضور کا زمانہ لے آؤ، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم کس سے جا کے پوچھیں گے؟ اب مسائل ہوتے ہیں تو کس سے؟ آج کا مسئلہ ہے جہاز میں جانا، جہاز میں نماز کا وقت ہو گیا، اب کیا کرو گے آپ؟ اب آپ کیا کریں گے نماز میں؟ نماز کے لیے کیا کریں گے؟ اب اس زمانے میں تو جہاز تھا بھی نہیں، جہاز کا تو تصور بھی نہیں تھا، جہاز تو بہت دور بات ہے، جہاز کا تصور بھی نہیں تھا، کیسے پڑھو گے نماز؟ کیا کرو گے آپ؟ یہ کام ہے فقہا کا، وہ اس کے کسی نہ کسی آیت سے، کسی نہ کسی حدیث سے اس کا حل نکال کر امت کے آگے پیش کرتے ہیں، اور اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اگر ان سے غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ ان کو معاف کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے خلوص نیت سے بات کی، جس طرح صحابہ کرام نے خلوص نیت سے، کسی نے یہاں پڑھی اور کسی نے وہاں پڑھی نماز، کسی نے عصر کی نماز وہاں پڑھ لی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا یہاں پڑھو تو پڑھی، کسی کا حکم تھا نہیں ہم اس کا حکم کی پابندی کریں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح، کسی نے حکم کو لیا کسی نے منشا کو لیا، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تو اسی طرح بوسہ لینے کی بات بھی یہی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کیا، انہوں نے ڈھونڈا، معلومات حاصل کیے سارے سے، اس کے بعد کہا کہ دیکھو اس میں اس کی عمر کا یہ معاملہ ہے، اس میں ان کی عمر کا معاملہ ہے، اس لیے ان کو منع کیا گیا، ان کو اجازت دی گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ کہنا گمراہی ہے کہ جو ہے اماموں کی اتباع کرتے ہو تم، ضرورت نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ ایسے بے شمار سوالات ہیں، بے شمار، ہر گھر میں ٹی وی ہے، بتائیے آپ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن اور حدیث آپ لے جائیے، قرآن حدیث ہر گلی میں بات ہوتے رہتی ہے، ہر جگہ قرآن حدیث، ہم تو قرآن حدیث والے ہیں، بتاؤ تم یہ قرآن حدیث میں جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن اور حدیث سے بتا دو، تم نہیں بتا سکتے، مر جائیں گے مگر نہیں بتا سکتے، سیدھی بات ہے، نہیں بتا سکتے ہیں۔ بے شمار مسائل ہیں، تم کھانے پینے کھاتے ہو، چائے پیتے ہو، کہاں سے جائز ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا احادیث میں ہے یا قرآن میں ہے؟ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار معاملے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ان بزرگوں نے، ہمارے اماموں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے تاکہ امت کی بھلائی ہو، امت حق کو پہچانے اور اس پر عمل کرے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے طریقے کو اپناتے ہیں تو اسی پہ چلتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه مصاب الغرر۔ عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو فضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجرا، واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه، وثلث بكم ايها المؤمنون من بره جنه وانسه، فقال تعالى مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين والآل محمد، فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين والآل محمد،
فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي صلى الله أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا الزاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا صد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا ولدي سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، ولا أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ولا أم المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة حمزة بالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، ولا توام الأشرة مبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شد شمل أعداء الدين ومزق دمهم يا مبيد الظالمين. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر البلدان المسلمين، واكتب اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بذكر الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وعز وجل وأهم وأتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.